انسپائریشن ملی. اچھا پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے, کسی ایک کمپنی کے حوالے سے سر کی بات کو میں تھوڑا سا سیکنڈ کروں گا کہ ایک شخص نے ویسے ذرا تمسخر مجھ سے کہہ دیا, یار یہ جو کمپنی آپ کر رہے ہیں آپ کو کیا فائدہ ہے, ویسے ہی ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. تو میں نے جسٹ ان کو یہ ایک سوال کیا, میں نے کہا یار آپ کی کیا سیلری ہے, کیا انکم کر لیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں 50-60 ہزار منتھلی تقریباً. میں نے کہا گھر کا گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ, بڑا اچھا ہو رہا ہے, کبھی ہمسائے کو راشن ڈال کے دیا؟ کہتا ہے نہیں. کبھی بہن بھائی کے گھر میں کبھی کوئی سپورٹ کی؟ نہیں. دوستوں کو کبھی سپورٹ کی؟ نہیں. میں نے کہا میں آپ کو وہ جو نظر آ رہا ہوں, میں آپ کو جو بالکل بے فائدہ کام کرتا وہ نظر آ رہا ہوں, الحمدللہ کہ میری ٹیم میں 2600 لوگوں کا میری وجہ سے ٹمٹماتا چولہا بھڑکنا شروع ہو گیا. ڈپلیکیشن کے اس فارمولے کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں, اپنے لیڈرز کے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں, اپنی فرینچائز کے ساتھ, اور اس MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ کی تھیم کو آپ سمجھ جاتے ہیں, تو سر والی بات کہ آپ کانشیس مائنڈ ہیں, سب کچھ آپ سن رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے. دیٹس وائی کہ آپ انسپائریشن لے رہے ہیں. جب آپ گھر جاتے ہیں, آپ کے دوست احباب جو آپ کو اویئر کرتے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ ہوتے ہیں. تو جب وہ آپ پر غالب ہو جاتے ہیں تو آپ ٹیمپو لوز کر جاتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے کانشیس مائنڈ کو ان پر غالب کرتے ہیں کہ نہیں اس چیز کو میں نے فیس کرنا ہے, تو کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ نصیر حیدر صاحب کے لیے ایک بار پھر بھرپور کلیپنگ. پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. جن ہستی کو, جن قائد کو اپنے میں یہاں پر بلانے چلا ہوں, پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ رات 2 بجے ہوں, 1:30 بجے ہوں, 3 بجے ہوں, کبھی میں کوئی میسج کرتا ہوں نا تو برجستہ فوری جواب جب آتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے اپنی عمر کے حصے پہ کہ یار ہم ہی کبھی ڈنڈی مار جاتے ہیں. ہمارے قائدین ماشاءاللہ 12-1 بجے بھی کوئی انوینٹری چاہیے اسی وقت رپلائی آ جاتا ہے, کوئی چیز چاہیے ہمدن گوشت ہمد داں اور کیا کہتے ہیں کہ برجستہ گوئی کے حوالے سے ہر چیز پازیٹیو. تو سر کے حوالے سے بہت اچھا ایک شعر, ان کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے بار بار میں جگہ جگہ پہ اس شعر کو کوڈ بھی کرتا ہوں. تو صاحب وہ ایک بار پھر مجھے کہنے دیجئے کہ نگاہ بلند اور سخن دل نواز اور جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے. اور جب بھی میں نے ان کو اپنی انرجی میں دیکھا مجھے انسپائریشن ملتی ہے, اور اسی حوالے سے مجھے اس شعر کو سیکنڈ کرنا پڑتا ہے کہ لہجے کو ذرا دیکھ جمع ہے کہ نہیں ہے, لہجے کو ذرا دیکھ جمع ہے کہ نہیں ہے, بالوں کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے. محترم CEO جناب عبداللہ صاحب. تھک گئے ہیں, بور تو نہیں ہوئے؟ نصیر حیدر بول کے جائے کوئی بور ہو گیا تو پاسبل نہیں ہے. پھر مصدق بھائی کی ماشاءاللہ شعر و شاعری اور یہ چیزیں الحمدللہ بور نہیں ہونے دیتی. لیکن یہاں پہ آنے کا مقصد جو تھا وہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ یہاں پہ اسپیشلی یہ میں نئے دوستوں سے پوچھ رہا ہوں. نئے دوست بتائیں گے جو نئے دوست آج پہلی دفعہ ایسے کسی پلیٹ فارم پہ ہیں, جو پہلی دفعہ ہوپ اسٹیک کے پلیٹ فارم پہ ہیں, جنہوں نے فرسٹ ٹائم آج پریزنٹیشن سنی ہے, پہلے وہ بتائیں گے کہ کون کون ہیں؟ ماشاءاللہ. تو بہت سارے دوست ہیں, تقریباً 70% جو آج اس وقت اس حال میں موجود ہیں, جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں, جنہوں نے فرسٹ ٹائم یہ ہمارا پیغام سنا. تو آپ لوگ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ کتنی سمجھ آئی؟ کوئی اپنی اپنی آواز بتائے کہ کتنی سمجھ آئی؟ 25-30% سمجھ آ گئی سر. اچھا. 2007-8 میں بھی آپ دوستوں کی طرح ہی ایسے ہی ایک جگہ پہ گیا تھا, اور وہاں پہ میں نے فرسٹ ٹائم
اس انڈسٹری کا نام سنا, مجھے پتا چلا کہ دنیا میں یہ بھی ایک انڈسٹری ہے, ایسا بھی کچھ ہوتا ہے. میں نے بھی اسی طرح سے بیٹھ کے پریزنٹیشن سنی, میں نے بھی اسی طرح سے کلیپنگ کی, اور اینڈ پہ انہوں نے اسی طرح سے پوچھا کہ ہاں جی کتنی سمجھ آئی, تو میرا ہاتھ سب سے اوپر تھا کہ مجھے بہت سمجھ آئی, جبکہ حقیقت یہ تھی کہ سمجھ کخ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے, کوئی سمجھ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ دوستوں کو کوئی سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, علی بھائی نے ماشاءاللہ پریزنٹیشن دی, پورا سسٹم بریف کیا. اس کے بعد نصیر بھائی کا ماشاءاللہ ان کا اپنا ایک انداز ہے, اپنا ایک لہجہ ہے. انہوں نے اپنے اس پیارے انداز میں, مخصوص لہجے میں آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں جنرل لائف کی بھی شیئر کی, ایکسپیرینس بھی شیئر کیا, دوسرے دوستوں کی مثالیں بھی دی, سٹوریز بھی شیئر کی. ٹھیک ہے, پلان کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کی. لیکن مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی بات جو سمجھ آنی ہے نا, وہ آپ کو اسی دوست کی سمجھ آنی ہے جس نے آپ کو یہاں پہ انوائٹ کیا تھا. لیکن اس کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا مزید چیزوں کو آسان کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, تو شاید تھوڑا سا لیول آپ کا مزید بہتر ہو جائے گا, اور جس دوست نے آپ کو بلایا اس کی بات آپ کو تھوڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. کیا اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ اگر ٹائم مجھے نہیں اندازہ کہ کتنا ہے یہاں پہ, تو میں بہرحال کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہ لوں, کیونکہ موسم بھی خراب ہے, بارش ہو رہی ہے, تو آپ لوگوں نے گھروں کو بھی جانا ہوگا. تو میں ان شارٹ جو ہے چند آسان ترین الفاظ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہوپ اسٹے کے ساتھ آنے میں آپ کو کیا بینیفٹس ہیں. تو پہلی چیز مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے زندگی میں بے شمار پرچیزنگ کی ہوگی. کبھی پلاٹ خریدا, کبھی گھر خریدا, کسی نے ایگریکلچرل لینڈ خریدی, کبھی فریج خریدا, ٹی وی خریدا, واشنگ مشین خریدی, ہر مہینے راشن خریدتے ہیں, کپڑے جوتے خریدتے ہیں, بے شمار چیزیں آپ پرچیز کرتے ہیں. تو کبھی کسی جگہ کے اوپر جب آپ نے پرچیزنگ کی تو آپ کو کسی کمپنی نے, کسی جو ہے نا وہ پروڈکشن والے جو اس کے ہیں مینوفیکچرر نے, کبھی کسی ڈیلر نے, کبھی کسی سوسائٹی نے, کبھی کسی دکان والے نے, کبھی کسی گراسری سٹور والے نے آپ لوگوں کو کہا جی کہ ٹھیک ہے جی آپ نے مجھ سے پرچیزنگ کی ہے, اب کل سے آپ میرے ایمبیسڈر ہیں اور آپ میرے ساتھ کام کریں تو میں آپ کو بزنس دوں گا. کبھی آپ کو آج تک یہ آفر ہوئی؟ کوئی ایسی مثال آپ کے آس پاس میں موجود ہے؟ تو الحمدللہ ہوم اسٹے آپ کو یہ آفر کرتی ہے کہ آپ ہوم اسٹے کے پلیٹ فارم سے اپنی پرچیزنگ کریں, اور ہوم اسٹے آپ کو ایک پورا بزنس پلان دے گی. آپ ہوم اسٹے کا حصہ بنیں گے, ہوم اسٹے کے ایمبیسڈر بنیں گے, اور یہاں سے آپ انشاءاللہ اپنی لائف چینجنگ سٹارٹ کریں گے اور اپنی لائف کو بہت اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ دعوت آپ لوگ قبول کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ہوپ اسٹے نصیر بھائی بتا کے گئے کہ 2014 سے ہم نے ہوپ اسٹے سٹارٹ کی, اور ہم نے سٹارٹ کے اندر یہیں سے اسی اٹک سٹی سے, اور میرا خیال میں یہی حال تھا, اسی حال سے ہوپ اسٹے سٹارٹ ہوئی. تو اس بات کے اوپر اٹک والوں کو مبارکباد کہ آج الحمدللہ 8 سال کے سفر کے بعد ہم اسی حال میں بیٹھے ہیں. تو آپ لوگ وہ ماشاءاللہ اٹک شہر وہ ہے کہ جہاں سے ہوم اسٹے کا جنم ہوا, تو اس لیے آپ سب لوگوں کو بہت مبارکباد, اور اپنے لیے ایک دفعہ زوردار کلیپ کریں. 2014 سے یہ سفر شروع ہوا, اور 2022 میں آگے جب ہم نے سٹارٹ کیا تو ہم نے گراسری سے سٹارٹ کیا. چینی پتی, دالیں, راشن, اس کے بعد کچھ الیکٹرانکس کی پروڈکٹ. تو الحمدللہ ہم نے 2014 سے جب سٹارٹ کیا تو ہماری یہ پروڈکٹ رینج 600 پروڈکٹس تک گئی, اور اٹک سٹی کے اندر ہماری فرینچائز تھی, اور یہاں سے ہمارا یہ سفر جو شروع ہوا تو ہم کراچی تک گئے, اور 2017 تک تقریباً ہماری 14-15 فرینچائز کام کر رہی تھی. 2017 تک پہنچ کے تو جب جیسے جیسے ہمارا نیٹ ورک پھیلا تو ہمیں اس میں تھوڑی دقت آئی, تھوڑی مشکلات آئی, کیونکہ گراسری کے اندر جو ہے وہ چیزوں کی پہچان اور وہ بہت اس کی مینجمنٹ بہت مشکل ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے اس کو وقتی طور پہ یہ ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ
تبدیلی لاتے ہیں اپنے پلان کے اندر, تھوڑا چینج کرتے ہیں, تھوڑا چیزوں کو آسان کرتے ہیں. اور پھر ہم نے پراپرٹی کو ایز اے پروڈکٹ سٹارٹ کیا. جب پراپرٹی کو ہم نے سٹارٹ کیا تو سٹارٹ میں کوئی بندہ, کوئی بشر, کوئی جناب انویسٹر, کوئی ڈیلر یہ بات ماننے پہ تیار نہیں تھا کہ پراپرٹی کے ساتھ آپ بندہ ایک پلاٹ پرچیز کرتا ہے. آپ لوگوں میں بہت سارے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے پلاٹ پرچیز کیا ہے, تو آپ کو کبھی کوئی کلائنٹ, کوئی ڈیلر, کوئی آپ کو سوسائٹی آفر نہیں کرتی بزنس, جیسے ابھی آپ لوگوں نے بتایا. تو کوئی بندہ یہ بات ماننے پہ تیار نہیں تھا کہ آپ پلاٹ بھی دیں گے اور اس کے بعد ہمیں بزنس بھی دیں گے اور ہم پلاٹ سیل کریں گے تو اس کے اوپر کمیشن بھی دیں گے. یہ بات کوئی بندہ ماننے پہ تیار نہیں تھا. تو آج الحمدللہ ہمیں اس بات کو شروع کیا اور 4تھا سال جا رہا ہے. تو پورے ملک کے اندر کراچی سے لے کر پشاور تک 46-47 پروجیکٹس میں ہم کام کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں ہم الحمدللہ ڈیلیور کر چکے ہیں. اور لوگ اب اس نام کو, اس ادارے کو ایک ٹرسٹ دیتے ہیں, ایک اعتماد دیتے ہیں اور اس کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں. یہاں تک ہم لوگ آئے ہیں تو اس کے اندر ہماری تھوڑی سی یہاں پہ پھر جو ہے نا وہ قیود ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ آپ کے ساتھ آ کے آپ کے قافلے کا حصہ نہیں بن سکتا. آپ لوگوں کو کام کرنے کے اندر تھوڑی مشکل آ رہی ہے. ہر بندہ پلاٹ پرچیز نہیں کر سکتا, ہر بندہ پلاٹ خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو اس لیے آپ لوگوں کو کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید پلاٹ سیل نہیں کر سکتا, جیسے ہم لوگ بھی شروع میں یہی سمجھتے تھے کہ پلاٹ سیل کرنا, پراپرٹی سیل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اور ہر بندے کے بس کا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے اس قافلے کے اندر, اس اپنے پلان کے اندر یہ جو ہمارا ٹریننگ کا سسٹم ہے اس میں ہر بندے کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ پراپرٹی کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی. تو ہم نے یہ بزنس انشاءاللہ اپنے غریب لوگوں کی لائف بدلنے کے لیے جو شروع کیا ہے کہ آپ خریدیں اور ساتھ میں آپ کو بزنس ملے. یہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, جو ہمارے غریب دوست ہیں, جو پلاٹ پر پرچیز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, تو ہم نے ان کو بھی دیکھنا تھا. اور اس کے لیے ہمارا جیسے پلان ہے 2028 تک کا روڈ میپ, ہم اپنے روڈ میپ کے حساب سے ابھی انشاءاللہ 2-2.5 مہینے کے اندر ہمارا نیکسٹ فیز سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اور نیکسٹ فیز کے اندر آپ کو وہ چیزیں جن کے میں نے پہلے نام لیے کہ آپ اپنے گھر کی ضرورت کی چیزیں, آپ اپنی ذاتی ضرورت کی چیزیں, آپ اپنی فیملی کے یوز کی چیزیں آپ خریدیں گے اور اسی کے ساتھ آپ کو بزنس ملے گا. آپ نے کپڑے خریدنے ہیں, آپ کا بزنس شروع. آپ نے جوتے خریدے, آپ کا بزنس شروع. آپ نے کراکری خریدی, کٹلری خریدی, آپ کا بزنس شروع. اور یہی کام آپ نے آگے دوستوں کو ریفر کرنا ہے, آگے لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ انشاءاللہ پروڈکٹس ایسی ہوں گی کہ جو بھی دیکھے گا وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ کہاں سے خریدا. یہ ہماری گارنٹی ہے کہ جو بھی دیکھے گا ضرور پوچھے گا کہ یہ کہاں سے خریدا, اور آپ نے اس کو صرف یہ بتانا ہے کہ میں نے فلان سے خریدا. تو آپ کا کاروبار شروع, آپ کا بزنس شروع, آپ کی انکم شروع. تو کیا یہ کام, اتنا سا کام آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو اس کام کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو پھر کتنے دوست ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اٹک سے؟ 1 2 4 ماشاءاللہ 5 بہنوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. ان سب کے لیے کلیپنگ. کہ اٹک ایسی جگہ ہے, میں بھی جیسے نصیر بھائی اٹک سے تعلق رکھتے ہیں, میں سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں. تو یہ دونوں شہر کوئی شہر نہیں ہے, یہ دونوں پنڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم بیسیکلی پنڈو لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی گاؤں سے ہیں, اٹک سٹی سے بھی نہیں ہے, میں بھی سرگودا سٹی سے نہیں ہوں, میں بھی گاؤں سے ہوں. تو یہ جو ہمارے شہر ہے نا, یہاں پہ خواتین کے کام کرنے کا کلچر نہیں ہے, یہاں پہ خواتین کے جاب کرنے کا کلچر نہیں ہے, یہاں سے خواتین کے گھروں سے نکلنے کا کلچر نہیں ہے. تو میں اپنی بہنوں کو اسپیشلی بتانا چاہتا ہوں کہ اگلا فیز جو ہے نا اس میں وہ آپ لوگوں کا ہے, اور اس میں آپ لوگوں کو گھر میں بیٹھ کے کام آپ کے پاس گھر میں چل کے آئے گا, آپ کو کہیں باہر نہیں جانا. آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے صرف ہمارا ڈنر سیٹ خرید کے رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ٹی سیٹ بھی ہوگا, اس کے اندر جب بسکٹ اور نمکو رکھنے کی پلیٹیں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں جو آپ کی محلے دار پڑوسنے خواتین آئیں, آپ نے ان کے اندر ان کو چائے پلانی ہے, اور انشاءاللہ اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہوگی کہ وہ آپ سے پوچھے گی کہ کہاں سے خریدا ہے. آپ کے پاس جو بیگ ہوگا آپ کا, اس بیگ کے اندر جو کلچ ہوگا جس میں پیسے شیسے رکھتے, ٹھیک ہے, جس میں کارڈ شار رکھتے ہیں,
وہ آپ کے پاس جو ہوگا تو آپ کسی جگہ پہ جائیں گی، کوئی اگر بہنیں ٹیچر ہیں یا کوئی اس طرح کی جاب کرتی ہیں یا مارکیٹ میں جاتی ہیں تو آپ جب اس کو لے کے چلیں گی تو یا کسی اس میں جاتی ہیں تقریب میں جاتی ہیں، کسی شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو آپ لے کے جائیں گی تو انشاءاللہ اس کی کوالٹی ایسی ہوگی کہ آپ سے آپ کی دوستیں پوچھے گی کہ یہ کہاں سے خریدا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے خریدا ہے تو آپ کا بزنس شروع، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے باقی جو ہمارے دوست ہوں گے، کپڑے بھی ہیں الحمدللہ، اس میں شوز بھی ہیں، میل فیمیل، یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور یہی چیزیں آپ نے خریدنی ہیں اور آپ کا کاروبار شروع ہے۔ جو دوست پلاٹ نہیں خرید سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے کپڑے تو خریدتے ہیں نا، کپڑے خرید لیں، آپ اپنے شوز تو خریدتے ہیں نا، جو نصیر بھائی نے پہنے اور اس طرح کے خرید لیں، ٹھیک ہے؟ جو اگلی باری آئیں گے پہن کے اس طرح کے خرید لیں، ٹھیک ہے؟ بیلٹ تو پہنتے ہیں نا جو دوست وہ پینٹ پہنتے ہیں تو بیلٹ تو یوز کرتے ہیں نا۔ یہ تمام چیزیں الحمدللہ گھر میں کراکری کٹلری یوز ہوتی ہے، یہ چیزیں ہم آپ کو دیں گے اور آپ کا بزنس شروع ہو جائے گا۔ تو کیا اس طرح گھر میں بیٹھ کے کام کرنے میں کوئی مشکل آتی ہے خواتین کو؟ جو مرد حضرات ہیں ان کو کوئی مشکل ہوتی ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے ساتھ انشاءاللہ میں کلوز کرتا ہوں۔ دوست 5 منٹ انتظار کر لے، بس کھاتے بھی ہیں لٹاتے بھی ہیں، لیکن کس کے لیے کرتے ہیں زندگی بھر؟ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، یہی کرتے ہیں سب۔ تو اگر ہم اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرنے کا سوچیں تو کیا اللہ کی مدد ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ کی مخلوق کے لیے جب کرنے کا سوچیں گے تو اللہ اس کا اجر دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو کیا اگر ہم یہ کام کریں تو اس کام کو کر کے کیا ہماری آخرت اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا راستہ ہے کہ ہم نے صرف اپنے لیے نہیں جینا، ہم نے لوگوں کے لیے جینا اور بانٹنے کا کام کرنا ہے۔ جب بانٹے تو نصیر بھائی بتا کے کہ 10 سے ملٹیپلائی ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ یہ بھی ہے کہ 70 سے ملٹیپلائی ہو کے واپس آتا ہے، تو بس بانٹنے کا کام ہم نے شروع کیا ہے۔ آپ بھی ہمارے قافلے کا حصہ بنے اور بانٹنے والا بن جائے۔ بانٹنے کی صفت اللہ تعالیٰ کیا ہے اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صفت میں سے تھوڑا سا عطا کیا کہ آپ بھی کرو، تو آپ بھی ہمارے اس قافلے کا حصہ بنے اور اپنی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔